बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। आपको बताते चलें कि कल 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और इन 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें नाम हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 4 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की और एक पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। नाज़रीन, गो के इलेक्शन से कबल जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है या इमरान खान का जो बयानिया है, क्या उससे वो सिर्फ जलसों में हुजूम के लिए है या ये जलसों का जो हुजूम है ये वोट्स में भी कन्वर्ट हो सकेगा। लेकिन कल की फतह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग जलसे में आ रहे थे वो सिर्फ हुजूम ही नहीं बल्कि वोटर्स थे। और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पंजाब में मकबूलियत रखती है। नाज़रीन, अगर बात की जाए सूबों की तो 2 सूबों में यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी हो जाती है। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और खान साहब ने तो वैसे यहाँ तक कहा कि 60% आबादी जो है वो मौजूद है पंजाब में। लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए तो अब अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ वफाक की हद तक महदूद होकर रह गई है। पंजाब में अब अगर जब हुकूमत साजी होगी तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नज़र आ रही है। हालांकि अब भी कुछ बातें की जा रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कुछ अराकीन जो हैं वो नाखुश हैं, कुछ अराकीन ने अपने मोबाइल फ़ोन्स भी ऑफ़ किए हैं। देखना ये होगा कि किस तरीके से वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें बाकी सूबों की तो KPK में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मखलूत हुकूमत है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई स्टेप लिया जाता है। अब जबकि वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी अक्सरियत खो चुकी है, तो क्या अब कोई जवाब रह जाता है हुकूमत में रहने का? क्या अब भी टेन्योर पूरा करने की बात की जाएगी या फिर कोई तब्दीली नज़र आएगी या किसी किस्म के ऐलानात सामने आएंगे? कल का जो ट्वीट आया मरियम नवाज शरीफ का, वो कुछ ऐसा ट्वीट था कि उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कहा कि उनको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए और इस बात को हर सूरत तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारी शिकस्त हुई है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज जो कि पूरी कैंपेन चलाती रही इस पंजाब में इलेक्शंस की, और उनका इस किस्म का ट्वीट आना जैसे वो पार्टी से लाताल्लुक़ हैं या पार्टी को कोई हिदायत दे रही हैं या कोई मशवरा दे रही हैं, इस पर भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं समीना मतलूब साहबा जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम समीना मतलूब साहबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जी समीना मतलूब साहबा, 4 सीटों की तो आपको मुबारकबाद कि आपने 4 सीटें आपकी पार्टी ने हासिल कर ली, लेकिन साथ साथ 15 सीटें हार जाना ये भी बड़ा सवालिया निशान है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए जी, हार जब मैदान में निकलते हैं तो हार जीत तो होती रहती है। एक पार्टी ने जीतना होता है और दूसरे ने हारना होता है। अब दोनों ही ना जीत सकती हैं ना ही दोनों हार सकती हैं। तो ये है कि ये 20 की 20 सीटें तो सीट तो अपना PTI हुई थी, उसमें से 5 सीटें हमने विन कर ली। 4 जी 4 और एक आज़ाद भी मेरा ख्याल शामिल हुआ है। जी जी जी, वो आज़ाद तो सर वो तो देखिए समीना मतलूब साहब उनकी मर्जी है ना, वो आपकी तरफ आते हैं या नहीं आते। और वैसे आज़ाद उम्मीदवारों को कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत बन रही हो ना, आज़ाद उम्मीदवार उसी के साथ शामिल होते हैं। लोधरा से ही है वो। हाँ। लोधरा से ही है, मैं खुद लोधरा से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने अनाउंस कर दिया आज। जी जी, अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ जाने का अनाउंस किया। अच्छा, उसमें ये है कि मैं हम सब भी आपने देखा मेरी सीनियर की आदत आप सबको और अपना इमरान खान को अप्रिशिएट कर रही है। उनकी कोशिश ज़्यादा होगी, हो सकता है हमारे से ज़्यादा कोशिश हो, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हमने अपनी पोजीशन को अचीव करने के लिए और मेहनत करनी है। हम लोग तो मजीद अलर्ट हुए हैं ना। अब इसके साथ हम वफाकी हुकूमत पे भी ज़ाहिर यकीनन इफ़ेक्ट होगा। हमारी कोशिश तो ये थी कि हम इंतखाबात हमारी अगर पंजाब में गवर्नमेंट बेहतर हो जाती है तो हम इंतखाबात उस वक्त कराएंगे जब हमारी
اکانومی پوزیشن جو ہے ہمارے پاکستان کی بہترین صورتحال اختیار کر جائے گی، اور اس میں یہ ہوگا اب ہم نے دی تو قربانی ہے نا اپنی سیاست کی ملک کو بچانے کے لیے، ورنہ ادروائز اس کریٹیکل سچویشن میں کوئی بھی نہ ہاتھ ڈالتا۔ اس میں یہی پھر فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مزید محنت کریں گے، اور اللہ کرے کہ ہم اکنامکس کی پاکستان کی اکنامکس کو بہتر موڈ پہ لے آئیں، لوگوں کو جو ہم سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دیں، اس سے ہمارا ہم ووٹ اچیو کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، ہماری اسٹرگل میں اضافہ ہوگا، اور ہم نئے سرے سے پوری کوشش کریں گے۔ اپنی پوزیشن تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ایک دفعہ اگر ہار گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوزیشن چھوڑ دے، ہم اپنی پوزیشن پہ قائم رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل دوبارہ جاری کریں گے انشاءاللہ۔ میڈم کیا سمجھتی ہیں، کیا حکومت میں آنا، وفاقی حکومت بنانا، پھر پنجاب میں تمام آئینی بحران، کیا یہ وجہ بنی آپ کی ہار کی؟ کیونکہ دعوے تو بڑے کیے جا رہے تھے، اور اگر سچی بات کروں تو اگر شاید یہ آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی کی حکومت میں آنے سے پہلے یہ الیکشنز ہوتے تو یہ نتائج نہ ہوتے، کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اگر یہی الیکشنز آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے یا جس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی اس وقت اگر اس قسم کے ضمنی انتخابات ہوتے، کیا یہی نتیجہ نکلتا جو آج کل نتیجہ سامنے آیا؟ نہیں دیکھیں جی، جب ان کی حکومت میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون میں نہیں جیتے ہیں، اسی طرح ہی ہے نا۔ اب ہماری حکومت میں پی ٹی آئی نے جیت لیے، یہ تو اسی طرح گیم جو پہیا ہے نا گیم کا، وہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ نہ سنبھالتے تو اور اسی وقت ہی اگر ہم انتخابات میں چلے جاتے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بہتر تھا، لیکن پھر سوچا یہ گیا کہ اس وقت ملک کی صورتحال اور کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا بوجھ بھی برداشت کرتا اور الیکشن ویئر کر سکتا، کیونکہ اکنامک پوزیشن تو بہت ڈاؤن تھی، اب سب کے سامنے ہے، تمام لوگ۔ اچھا سمینہ مطلوب صاحب، اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی، تو پہلے ہی وہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے، حکومت بلکہ انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ حکومت میں شامل نہ ہوا جائے، پھر بیچ میں جس وقت حکومت میں شمولیت اختیار کر لی گئی تھی، حکومت بنا لی گئی تھی، اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو لندن جب بلایا گیا تھا تو اس وقت یہی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید لندن سے استعفیٰ یا یہاں آ کے استعفیٰ اناؤنس ہو جائے اور الیکشن اناؤنس ہو جائیں۔ اب بھی ٹیلی فونک ٹاک میں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ حکومت میں شامل ہونا کسی صورت بھی جو ہے وہ ایک عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور یہ بات اب وقت اس بات کو ثابت بھی کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو حکومت میں شامل ہونا یا حکومت وفاقی حکومت بنانا جو ہے وہ بہتر فیصلہ نہیں تھا۔ جس وقت اسمبلیاں توڑی گئی تھیں یا جس وقت تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اس وقت آپ کی پارٹی مقبولیت اور تھی، اور آج یا کل کے الیکشنز کے بعد مقبولیت کچھ اور طرح نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ نہیں، میاں صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھی بالکل بھی اس گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں، میاں صاحب نے بالکل کہا تھا۔ میں سمجھتی ہوں ان کا ویژن بہت زیادہ، ہم سب سے زیادہ ان کا ویژن ہے، وہ ایک بڑی دانش مندی سے سوچتے ہیں، اور ہمیں ان کی ایڈوائز کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور اس وقت تو ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ملک اگر بچتا ہے تو سیاست تو پھر بھی بچ جائے گی، ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا، اس میں تو کوئی شک نہیں، سیاست، اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ہماری سیاست داؤ پہ لگ گئی، اور لیکن ہم کوشش تو آپ کے خیال میں کہ اگر عمران خان حکومت میں رہے تو ملک نہیں بچتا؟ تو تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آئے نا، آپ کی پارٹی تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آتے، حکومت کرنے دیتے، ٹینیور پورا کرنے دیتے، مقبولیت اور کم ہو جاتی پاکستان تحریک انصاف کی۔ جو چیز میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ویژن دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو اس کے بعد کسی صورت بھی دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں بنتا پاکستان تحریک انصاف کا۔ نہیں، بالکل ان کی بات میں تو ایڈمٹ کر رہی ہوں، ان کا ویژن بہت زیادہ ہے، وہ بہت دانش مندی کیا سوچتے ہیں، اور اس وقت ہمیں ان کی ہر بات پہ لبیک کہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی میں پھر کیا پلان بنا اور کس طریقے سے یہ موڈ بنا، اور یہ پورا پروسیجر جو کہ آئینی طور پہ ہوا اور بس ہو گیا، لیکن وہ اب غلطی جو ہے
وہ میں سمجھوں کہ ہمارے گلے پڑی ہے، اور ہمیں بلکہ یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہے کہ ہم نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں اچھا سمینہ مطلوب صاحب، اس تمام قصے میں آصف علی زرداری صاحب کی دانشمندی کو بڑی داد دی جا رہی ہے کہ انہوں نے حکومت گرائی بھی، حکومت بنوائی بھی، اور اس کے باوجود کسی قسم کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ نہ ان کی پارٹی پہ آیا، نہ ان کے صوبے میں ان کی حکومت پہ کسی قسم کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آیا۔ البتہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں بڑا فرق پڑا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا تمام بدلے پاکستان مسلم لیگ نون سے نکال ہی لیے، حکومت بنوا کے حکومت میں شامل کرا کے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، اگر ان کی نیت واقعی ایسے ہی تھی تو اچھی نیت والوں کو تو اچھا پھل ملتا ہے، بری نیت والوں کو تو پھل ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہی برا مل جاتا ہے۔ اگر انہوں نے ہماری سوچ پازیٹیو تھی اور ان کی نیگیٹو تھی تو پھر آنے والی کل میں تو دیکھیں جی، جو بہتر سوچ رکھنے والوں کو ہی پھل ملے گا۔ اور میں نہیں اس وقت تک جو ان کا کوآپریشن تھا اور اب بھی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ بھی ان کے ذہن میں کوئی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے اور چل رہی ہوگی، لیکن کیونکہ فرق بھی وہ اتنا کھل کے وہ نہیں سامنے آئے جس سے ہم اندازہ لگاتے کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ان کا پہیہ چل رہا ہے، ان کا جو گیئر ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف چل رہا ہے۔ ہم نے نہیں محسوس کیا یہ جو اچھی بات ہے۔ اتحادیوں میں ویسے بھی اتفاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے کسی قسم کی، حالانکہ اب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ایشوز پر اختلاف رکھتی نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے وفاقی حکومت میں۔ میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب آپ سمجھتی ہیں جب پنجاب میں آپ اکثریت کھو چکے ہیں، کے پی کے میں آپ کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں آپ کی حکومت نہیں، بلوچستان میں آپ کی حکومت نہیں، وفاقی حکومت میں رہنے کا کوئی جواز، سیاسی اور اخلاقی جواز بنتا ہے اب اس حکومت کو چلانے کا؟ ابھی تو کل الیکشن ہوئے ہیں، اب ایک دو دنوں میں انشاءاللہ تمام ہماری سینئر قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی اور کسی نہ کسی نتیجے پہ وہ بھی پہنچیں گے، کوئی بہترین سوچیں گے، کوئی بہترین پلان بنائیں گے، اسٹریٹجی تیار کریں گے، جس کا کہ اس وقت تک تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ بغیر سوچ کے یا کوئی بغیر پلاننگ کے ایسے چل رہے ہوں گے یا خالی ذہن بیٹھے ہوں گے۔ ظاہر ان کا بھی مائنڈ کام کر رہا ہوگا اور کس طریقے سے آگے چلنا ہے ہم نے حالات کو لے کے وہ بالکل سوچ رہے ہوں گے اور پلان بن رہا ہوگا۔ اچھا، مزید کوئی جوڑ توڑ کی کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ چودھری برادران سے بات کی جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ اور امیدوار ایسے ہیں جن سے اگر بات کی جاتی ہے تو شاید کوئی چانس بن جائے، یا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جو ہے نا وہ جس طرح فون بند کر کے کچھ امیدوار بیٹھ گئے ہیں، تو کیا اس قسم کا بھی کوئی پلاننگ چل رہی ہے؟ یا چونکہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ بھی آ گیا، باقی چیزیں بھی ہو گئیں کہ ٹھیک ہے جہاں وفاقی حکومت میں آپ نے تحریک عدم اعتماد لا کے ایک حکومت کو رخصت کیا، اس طرح اب آپ کی حکومت کا بھی رخصت ہونے کا، پنجاب سے آپ کی حکومت کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، کیا کہیں گے؟ جی ابھی تو 22 میرے سے ہی پوچھ رہے ہیں نا؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ ہی ہیں میرے ساتھ صرف اس وقت پروگرام میں۔ اچھا جی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں، ہاں، لیکن جو پولیٹکس ہوتی ہے اس میں دروازے کہیں سے بھی کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتے، اس میں بہت لچک ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ بھی نکل آئے جس سے کوئی ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے اس کی بچت کا راستہ نکل آئے، لیکن یہ بہت کچھ پاسبلٹیز ابھی 2-3 دنوں میں بہت ساری چینجز آنی ہیں، بہت سارے پلانز بننے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں شامل ہونا ہے، بہت سارے لوگوں نے نکلنا ہے، بہت کچھ ہونا ہے، لیکن ابھی ہم فی الفور ایک ہی دن میں کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جتنے دنوں میں الیکشن سے پہلے 22 تاریخ کو ہیں الیکشن، یہ جو 2-3 یا 4 دن ہے، اس میں کچھ نہ کچھ موٹ کس طرح کسی کر لو اٹھے گا۔ اچھا سبینہ مطلوب صاحبہ، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ
مریم نواز صاحب اور حمزہ شہباز میں بھی پہلے اختلافات رہے ہیں اور شاید اس پوزیشن میں جو حالات تھے اس میں حمزہ شہباز جو کہ اپنے ایز وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے تھے، ان حالات میں انہیں اس طرح کی سیاست میں نہیں لانا چاہیے تھا جو کہ مستقل جو ہے وہ کسی نہ کسی تنازع کے شکار رہی. آئینی بحران پنجاب میں جب سے شہباز جو حمزہ شہباز ہے انہوں نے یعنی اعتماد کا ووٹ حاصل کیا یا وہ کاؤنٹنگ یا وہ تمام چیزیں، ہر چیز آئینی بحران کے شکار رہی. حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کو گورننس کا یا ان چیزوں کا موقع ہی نہیں ملا، بہت تنازع کا شکار ہو گئے. کیا کہیں گی آپ؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایک بندہ کسی بھی ایک پوزیشن میں بیٹھا ہے وہ کنٹینیوسلی پرامن نہیں بیٹھے ہوئے، وہ نیوسنس کریٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیے گورنر آیا، اس نے بہت سارے پرابلمس کریٹ کیے، اور پھر آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کو آفر دی تھی کہ ہم آپ کو سی ایم کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ مٹھائی شٹائی کھلانے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے مائنڈ میں کیا آیا کہ بھئی وہ فوراً ان کا رخ دوسری سائڈ پہ چلا گیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ اب کچھ چینج ہو جائے، کیونکہ اب میدان میں دیکھیں جی اس کو تو ہم بھول نہیں سکتے. شاہ محمود قریشی بھی میدان میں ہے، وہ پہلے بھی ٹرائی کر رہے تھے کہ مجھے میں سلیکٹ ہوں، میں جو ہماری پروونشل گورنمنٹ میں ہوں اور میں ایز اے وزیر اعلیٰ کے لیے میں بنایا جاؤں، لیکن وہ اپنی پروونشل سیٹ ہار گئے. لیکن اسی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا جو کہ سیٹ جیت چکا ہے. جی اب یہ اب پی ٹی آئی کی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے توثیق کر دی گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا جائے گا. آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اختلاف بھی ہو کہ ہمارے اوپر کاف لیگ کا بندہ سی ایم بن گیا، پہلے بھی اٹھا تھا یہ سارا محاذ اٹھا تھا، اور بہت سارے لوگ. ویسے میڈم یہ بات تو ماننے والی ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جتنا آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دیا پنجاب میں، شاید اگر کوئی نیا سیاستدان ہوتا تو وہ اتنا ٹف ٹائم نہیں دے پاتا، کیونکہ یہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے. چودھری برادران کا ایک بہت بڑا کردار ہے پنجاب کی سیاست میں، چیزوں کو چلانے میں، ٹرینڈ کو چلانے میں. تو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا آپ کو پنجاب حکومت میں. اسٹیبلٹی نہیں آنے دی، پہلے گورنر نے نہیں آنے دی، اس کے بعد پرویز الہی صاحب میدان میں آ گئے جی، کیونکہ وہ تو سی ایم بننا چاہ رہے تھے، انہیں تو یہی تھا. لیکن اب پھر وہی اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں پھر وہی دو کوشچن کھڑے ہو جاتے ہیں جو پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، علیم خان نے اس وقت آبجیکشن کیا تھا، کیا آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں کاف لیگ کا بندہ سی ایم ہوگا؟ اسی طریقے سے اب بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں بالکل، کہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ 2 یا 3 دنوں میں بہت ساری چینجز آنی ہیں اور بہت سارے مائنڈ چینج ہونے ہیں، بہت سارے پلان چینج ہونے ہیں. ٹھیک بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا پرائم منسٹر کے استعفیٰ آنے کا بھی امکان ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ حکومت ڈیزالو کر دی جائے؟ کیونکہ اب پنجاب کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو دینے سے تو بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم استعفیٰ دے کے پھر الیکشن ہی اناؤنس کر دیے جائیں. یہ پاسبلٹی بھی ہے، ہم اس پوائنٹ بھی سوچ سکتے ہیں، بلکہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ پاسبلٹی بالکل ممکنہ پاسبلٹیز میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سبینہ مطلوب صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور ممبر نیشنل اسمبلی سبینہ مطلوب ہمارے ساتھ آن لائن ویڈیو لنک پر موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی، جن میں پاکستان تحریک انصاف نے 15 نشستیں حاصل کر لیں، یعنی 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کر کے کلین سویپ کر دیا. 4 نشستیں
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल हुई और एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ज़िल्ले हुमा साहिबा, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िल्ले हुमा साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई आपको। गो के 20 में से 15 नशिस्तें आपने हासिल कर ली। क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी, अल्लाह का बहुत एहसान है और कौम ने जो है वो अपना रिएक्शन दे दिया है, अपना जवाब दे दिया है कि किस तरह से वो खान के नजरिए के साथ हैं। उनको एक आज़ाद और खुद मुख्तार और अपना मुल्क चाहिए जिसमें किसी और की बाहर की इंटरफेरेंस ना हो। दूसरा, जो करप्ट सिस्टम चल रहा है और जो करप्ट लोग उसको चलाने वाले हैं, उन सब के खिलाफ उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि अब कौम में शऊर है और कौम अपना फैसला खुद कर सकती है वोट के जरिए। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमने तहरीक चलाई और अपना बयानिया हमने साबित कर दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़िल्ले साहिबा, माशाल्लाह कामयाबी तो आपने हासिल कर ली है, लेकिन अब भी बहुत सी बातें की जा रही हैं चौधरी बरादरान के हवाले से। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो मेंबर पंजाब असेंबली हैं उनमें अब भी इख्तिलाफ है कि चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग को सीएम शिप नहीं देनी चाहिए। क्या ऐसे इख्तिलाफात मौजूद हैं? क्या पार्टी की जानिब से कहा तो गया है कि तौसीक़ कर दी गई है चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने की, लेकिन अब भी कोई गुंजाइश है? मैं नहीं समझती, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी, उसका भी बयान आया था और उसके बाद भी पार्टी का बयानिया भी आया है कि चौधरी परवेज के साथ चूंकि कमिटमेंट हमने की थी और वो अभी तक हमारे साथ खड़े हैं और खान के साथ जो है वो राब्ते में भी हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो हमें क्लियर हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इख्तिलाफात भी पार्टी के अंदर नहीं है। डे वन से अंडरस्टूड था कि वही सीएम पंजाब बनेंगे अगले, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि वो हमारे अलाइज हैं और उन्होंने बाकायदा हमारे साथ ये सारी तहरीक में हमारा साथ दिया है। तो यकीनन इंशाल्लाह इन्हीं को बनाएंगे। और उसके बाद वक्त के साथ साथ देखें, अब ये जो असेंबलियां हैं उनका इतना कोई लॉन्ग लास्टिंग उन्होंने चलना नहीं है, क्योंकि ये जो नेशनल असेंबली है, अभी देखें 2-3 दिन से 4 दिन से आप देख रहे हैं कि नून लीग के इस्तीफे आ रहे हैं। अब वो इस्तीफे जिस तरह तेजी से नून लीग की असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली से पंजाब की आ रहे हैं, ये चीजें और फिर इलेक्शन का ये रिजल्ट के लोटों के साथ और मुनहरिफ अराकीन के साथ क्या हुआ, अवाम ने उनका जो है ना उनको मुस्तरद कर दिया, बड़ा क्लियरली उनको मुस्तरद कर दिया। अब इसके बाद नेशनल असेंबली में जो लोटे हैं, जो मुनहरिफ अराकीन हैं, उन्हें भी अपना फ्यूचर में जो है वो डाउट नजर आता है। दूसरा, वो पार्टियां जो कि नून के साथ खड़ी थी या जो पीडीएम बनी है, उसके अंदर जो पार्टीज हैं उनके अंदर एक सरासीनगी है, खुलबली सी मची हुई है। सब हैरान हैं कि अब हम क्या करें, इनको अपनी बका की फिक्र पड़ गई है, परेशान हैं सारे। और हर एक ने देखें अपनी कमेटी की मीटिंग बुला ली है, अपनी पार्टी की सारी उसकी मीटिंग्स बुला ली हैं। अब मशावरती अमल जारी है। मैं नहीं समझती कि अब ज्यादा कोई दानिशमंदी होगी कि मजीद ये लोग इस सिस्टम को चलाएं। एक तो चल नहीं पाएगा इनसे। अब देखें, आज फिर रुपए की कीमत गिर गई है, उसकी कदर गिर गई है। इस तरह की असेंबली नहीं चलती। ये भानुमती का कुंबा जो है, इन्होंने आखिर अब शहबाज शरीफ के पास रह क्या गया है वजीर आजम, यानी एक इस्लामाबाद के एक महदूद रकबे का वो वजीर आजम है, वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम भी नहीं है, कोई उसको मानता भी नहीं है। दूसरा, उनसे मईशत नहीं संभल रही, उनसे लोग नहीं संभल रहे। अच्छा, इसमें मैडम आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर कबल जो है जो सिंध के वजीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन, उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी और कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिनके बारे में आगाह किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि शायद 22 तारीख को पंजाब में बहुत मुमकिन है कि शायद कोई गवर्नर राज जैसी कोई सिचुएशन बनाई जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाने से रोका जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सूरत में फिर आपकी पार्टी का क्या लायामल होगा? देखिए, खान साहब के पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं।
हमने हमारी पहले दिन से जो डिमांड है हम उस पर अभी भी खड़े हैं। एक तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, मैं खुद ग्राउंड पे थी लाहौर में, मैंने तकरीबन कोई 3-4 दिन गुजारे हैं हल्के में। अब सारी जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां से हर दूसरे पोलिंग स्टेशन से कंप्लेन की कि यहाँ धांधली हो रही है। पीटीआई वालों को रोक दिया जाता, उन्हें मना कर दिया जाता, उनके साथ उन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। और जो नून वाले थे, जो ये दूसरी पार्टी के थे, वो जा रहे थे वोट डलवाने के लिए, वो उनको आजादी के साथ आराम से वो वोट डाल रहे थे। फिर उनके इन्विजिलेटर्स और उनका अमला जो पोलिंग स्टेशन में था वो भी सारा मिला हुआ था। अब ये सारा कुछ करके फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अगर अगले इलेक्शन की राह में इन्होंने कोई रुकावट डाली या इस जो है वो हुकूमत को आगे चलाने की कोशिश की, तो फिर ये लोग खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अवाम बड़ी बिखरी हुई है। वो किसी भी सूरत इनको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, या फिर ये मजीद अपने आप को खराब करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि कोई चीज अभी तक इनसे नहीं संभली। तो मैडम आप क्या समझती हैं कि अगर क्या तवक्को की जा रही है कि इस्तीफा और इलेक्शन का ऐलान भी सामने आ सकता है? इस हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं उनके भी कुछ बयानात ये थे कि जी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और इस वक्त वो बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं आपकी पार्टी की तरफ से भी। देखिए, अमेरिका से हम किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब करने के हक में नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में आइसोलेशन में नहीं रह सकते, आपको ताल्लुकात बनाकर रखना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब इंडिया के भी अपने ताल्लुकात सबके साथ हैं, पर वो अपनी कंडीशन सामने रखता है। इसी तरह बाकी ममालिक भी करते हैं। कोई अपने आप को जो है वो किसी दूसरे की हकमत अमली या बनाई हुई या डिक्टेशन से नहीं चलाता। हर एक अपनी मर्जी करता है, जो उसको सही लगता है, जो उसके अवाम की बेहतरी जिनमें होती है वो वही फैसले करते हैं। हम पर मुसल्लत की जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो लोग हैं, जो गद्दार हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वो अपने मफादात के साथ की अवज अवाम का सौदा करते हैं। इस 22 करोड़ अवाम को की खरीदो फरोख्त का उनको कोई हक नहीं है। ये लोग जो है, इनकी यही तो हमारी कमजोरी है, यही तो हम बात करते हैं कि आप ताल्लुक रखें बराबरी की बुनियाद से, आप ताल्लुक रखें, बिजनेस करें, आप ताउन करें। हमारे वहाँ इतने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि जो टैक्स पेयर हैं वहाँ के, और वहाँ के आबादी का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी है, हम क्यों उनके अगेंस्ट होंगे? लेकिन ये पॉलिसी कि आपने रिजीम भी हमारे कहने पे चेंज करना है, गवर्नमेंट भी जो हम चाहेंगे वो लोग रूल करेंगे, अच्छा कंडीशंस भी आपने हम पे लगानी है, आपको हमसे अड्डे भी चाहिए, ये चीज हमारे लिए जो है ना वो बड़ी सिंपल बात है। और खान साहब तो माशाल्लाह वो तो इतने क्लियरली हर एक बात वो मैडम, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इन नशिस्तों की जीत के बाद, यानी इन ज़िमनी इंतखाबात में फतह के बाद आपको एक तरह इससे आपकी पार्टी को रिलीफ भी मिला है, और वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था उसमें भी ब्रेक लगी है। यानी अब एक तरीके से आप लोगों को एक रिलीफ मिल गया है इस फतह के बाद। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, रिलीफ हमें नहीं दिया, हमें अवाम ने रिलीफ दिया है, और अवाम को हम पे भरोसा है। इनका बस चलता तो ये पता नहीं क्या कुछ कर बैठते, क्योंकि जब हम हलकों में फिरते थे तो सब कहते थे जी आप लोगों का आना तो आपने वैसे भी नहीं है, कोशिश कर देखें, क्योंकि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे, जलसों में जा रहे थे। खान साहब जिस तरह दिन के 2-2, 3-3 जलसे कर रहे थे, जितना क्राउड 4 लोग थे, उसके बावजूद एक ही बयानिया था, प्रोपेगेंडा था, डिस्क्रिमिनेशन की, बददिली थी जो फैलाई जा रही थी। लेकिन देखिए, अवाम ने फैसला दे दिया। इस तरह की बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के भी हम खिलाफ नहीं है। क्या हर एक इदारे का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, और उसी दायरा कार के अंदर रहकर उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट है, सियासतदान है, उनको मिल बैठकर अपने फैसले करने दें, अवाम को वोट के जरिए तब्दीली लाने दें, अवाम को फैसला करने दें। इंटरफेरेंस जहां भी होगी वो मुश्किलात पैदा करेगी। अच्छा,
تو یعنی آپ اب سمجھتی ہیں کہ جو ہے وہ اب تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو اگلے آنے والے دنوں میں؟ کچھ ریلیف ملنے، مزید ریلیف ملنے کا آپ کو ملنے کی امید ہے؟ دیکھیں اگر ریلیف مطلب ریلیف ہمیں کون دے گا، کس طرح کی ریلیف؟ مطلب یہی دیکھیں نا، الیکشنز میں اگر آپ کی پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے، آروز میں اور اس طرح کی جو وہ تھی ہلکے بندیوں کے معاملے میں الیکشن کمیشن نے جو ڈرٹی رول پلے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس اویئرنیس بڑی آ گئی ہوئی ہے، ہر ایک کو سب کچھ پتا ہے کون سا ادارہ کس حد تک اس میں جو ہے وہ ایک ڈرٹی رول پلے کر رہا ہے، یا اس کے ادارہ تو پورا نہیں ہوگا، ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بک جاتے ہیں یا وہ مہرے بن جاتے ہیں غلط لوگوں کے. اب ریجیم چینج خالی 2 یا 3 بندوں پہ تو نہیں ہوئی نا، جتنے بھی اداروں میں لوگ بک سکتے تھے وہ خرید لیے گئے اور انہی کو اعلی کار بنا کر یہ سارا سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ آرٹیفیشل سسٹم کو آپ چلا رہے ہیں آرٹیفیشلی، یہ آگے جا کے اس میں کامیاب نہیں ہونا. اور ہمیں ریلیف اس وقت ملے گی جب فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم جائیں گے، اور مزید خون خرابہ یا وائلیشن اس سے جب ہی آپ بچ سکتے ہیں جب عوام کے فیصلے کو دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. تو میڈم اب یعنی مزید کوئی احتجاج کی کال یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز اب پلان کی جا رہی ہے، یا اب فی الحال جو ہے پنجاب کی حکومت سازی اور باقی چیزوں پہ توجہ دی جائے گی؟ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوں گی نا. اب اکٹھا سارا کچھ، کیونکہ خان صاحب ٹائم تو دے رہے ہیں، وہ مہلت بھی دے رہے ہیں، وہ حالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور پھر بڑی محتاط اسٹریٹجی کے ساتھ وہ آگے جا رہے ہیں. جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو، جہاں ٹکراؤ نہ ہو، جہاں تصادم نہ ہو، اس طرف ہم ہمیشہ جاتے ہیں. ہماری آخری جو حد ہے اس تک ہمیں نہ ہی لے جایا جائے تو بہتر ہے. آخری حد کیا ہوگی آپ جانتے ہیں، پھر پورا پاکستان باہر نکلے گا اور اپنا حق چھین کے لے گا. اللہ کرے کہ اس حد تک نوبت نہ آ جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ذل العما صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی ذل العما ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے موسم کے حوالے سے. کراچی کے موسم کی اگر بات کی جائے تو پچھلے کچھ دنوں میں بادل آئے، گرجے بھی، برسے بھی، اور خاص طور پہ گزشتہ روز جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ کئی علاقوں میں بارشیں ہوئی، کچھ علاقے زیر آب بھی آ گئے. اور جو سسٹم جسے کہا جا رہا تھا کہ بڑا پاورفل سسٹم ہے، اس نے کل اپنا کچھ رنگ جمایا. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ایک نیا سسٹم کراچی میں داخل ہوگا. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں موسمیاتی تجزیہ کار ہیں جواد میمن صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی جواد صاحب، کیا کہتے ہیں سر؟ پچھلا سسٹم تو اپنا اب اثر ختم کر گیا، ڈپریشن بھی ختم ہو گیا، اور اب یہ آگے کی جانب گامزن ہے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ کافی ٹرکی سسٹم رہا اس دفعہ. اور اگین جس طرح ہماری بات ہوئی تھی کہ بحیرہ عرب آنے کے بعد جو ہے اس نے کافی شدت اختیار کری، ڈپریشن بنا، تو اس کا ایریا آف جو بارشوں کا جو ایریا تھا وہ کافی حد تک کانٹریکٹ ہو گیا. لیکن فارچونیٹلی جب یہ کل ہمارے کوسٹ لائن کے قریب سے گزرا تو سندھ میں تو باقی علاقوں میں تو کافی اچھی بارشیں بیک ٹو بیک ہوئی نہیں تھی، لیکن کل الحمدللہ کراچی نے بھی کافی اچھا اسپیل دیکھ لیا. اب یہ سسٹم جو ہے وہ ڈپریشن سے کمزور ہو کے ایک ویل مارک لو پریشر بن چکا ہے، اور اب تقریباً جو ہے یہ پاکستان کے کوسٹ لائن کو اس کو کراس کرتا ہوا جو ہے یہ عمان کی طرف جا رہا ہے. عمان کی طرف جا رہا ہے، جی جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک اور سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کراچی میں شاید 24 یا 25 یا 28 تاریخ کو داخل ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ اب مانسون کا جو ہے وہ 4th اسپیل آ رہا ہے. فی الحال اس کے تقریباً 60% چانسز ہیں کہ یہ سندھ کی طرف ہی موو کرے گا، لیکن اس بار اس کا ٹریک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. پچھلے جتنے بھی ہم نے سسٹم دیکھے وہ سندھ، گجرات بارڈر، کچھ ریجن سے ہوتے ہوئے بحیرہ عرب میں چلے جاتے تھے، لیکن یہ جو 4th اسپیل آئے گا اس کا ٹریک جو ہے وہ اپر سندھ یا سدرن پنجاب کی طرف سے یہ انٹر ہوگا پاکستان میں. اور پھر امید یہی کی جا رہی ہے کہ 23، 24، 25 تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ سدرن پنجاب میں اور کراچی سمیت سندھ کے کافی سارے ایریاز میں جو ہے ایک بار پھر مانسون کی بارشیں بڑھ جائیں گی.
کیا سمجھتے ہیں کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے یہ؟ پچھلے آنے والے سسٹموں سے زیادہ طاقتور ہے یا ان سے کمزور سسٹم ہے؟ دیکھیں کمپیئر کریں اس ڈپریشن سے تو یہ کافی حد تک کمزور ہے، لیکن سٹارٹنگ میں جو 2 اسپیلز ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں یہ اس کی اسٹرینتھ تقریباً اس سے سملر ہی ہوگی. اور اگین وہی کہ سندھ کے اکثر علاقوں میں ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال ایکسپیکٹڈ ہے، اور کسی ایریا میں جو ہے وہ ویری ہیوی رین فال کے بھی پاکٹس ہو جائیں گے اس میں. یہ ٹوٹل مانسون اسپیل آپ کیا سمجھتے ہیں مانسون سیزن میں اور مزید کتنے اسپیلز اس قسم کے آ سکتے ہیں جو کراچی یا سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارشیں برسا سکتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو فی الحال کہنا قبل از وقت ہے. انفیکٹ اس چیز کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے اسپیل ایکسپیکٹڈ ہیں، کیونکہ میجر جو بھی اسپیل اور میجر جو بیسیکلی مانسون کا جو پاور ہاؤس جو کہلاتا ہے وہ ہے بے آف بنگال. یہ سارے جو سسٹمز ہیں یہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ مانسون ایکسس کے ٹریول کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان تک آتے ہیں. اگر جولائی کی ابھی میں بات کروں تو جولائی میں جو ہے ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ 23, 24, 25 کے آس پاس ایک اسپیل آئے گا. اس کے بعد جولائی کے بالکل اینڈ یا اگست کے بالکل سٹارٹنگ میں ایک اسپیل ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ 7 یا 10 اگست کے بعد جو ہے وہ کچھ بریک مانسون پیریڈ دیکھنے میں آ رہا ہے اگست کے مہینے میں. اور پھر دوبارہ اگست کے مڈ کے بعد یا اگست کے جو لاسٹ ویکس ہوں گے اس میں دوبارہ جو ہے مانسون دوبارہ ری ایکٹیو ہو جائے گا. اچھا، دوبارہ سے پھر ری ایکٹیو ہو جائے گا. جس طرح ہم نے 2020 میں دیکھا تھا کہ 27 اگست کو جو بارش ہوئی بڑی خطرناک تھی، تو کیا اس دفعہ بھی لیٹ مانسون میں بھی اس قسم کی کچھ ایکٹیویٹیز متوقع ہیں؟ دیکھیں یہ بھی فی الحال تو کہنا مشکل ہے کیونکہ کافی لانگ رینج ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب مڈ آف اگست یا اگست کے لاسٹ ویک میں جب یہ مانسون ری ایکٹیو ہوگا تو دوبارہ پھر اسی شدت کے جو ہے وہ اسٹرانگ سسٹم جو ہے وہ بننا شروع ہوں گے. کیونکہ جو گلوبل پیٹرنز ہیں وہ جو اس وقت جو مانسون کو ڈرائیو کر رہے ہیں، ہماری میجر فور کاسٹ میں یہی تھا کہ مانسون کا جو فرسٹ ہاف ہوگا یعنی کہ 15 اگست تک جو ہاف ہوگا زیادہ تر بارشیں ہم اسی میں ہی دیکھیں گے. تو جولائی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی بھی اپنی ایوریج جو ہے وہ پوری جو سیزن کی ایوریج ہوتی ہے وہ اسے آلریڈی کراس کر چکا. اسی طریقے سے سندھ کے بھی کافی سارے ایریاز ہیں. اب جو دوسرا جو فیز ہوگا وہ بھی خاصا ایکٹیو ہی نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ہاف جتنا ایکٹیو وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جواد میمن صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.